عبدنا، ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا. کیا مطلب؟ جب جبریل آسمان سے اترتا ہے، لا مکان سے اترتا ہے، اور وہ جبریل جب سدرۃ المنتہا سے اترتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جب لوح محفوظ سے لے کے اترتا ہے، وہ نور لے کے اترتا ہے، وہ فرقان لے کے اترتا ہے، قلب مصطفیٰ پہ فرقان نازل کرتا ہے. قرآن تو بنتا ہی تب ہے جب زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے. اب میرا خیال ہے بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دیتے ہیں. قرآن تو وہ لفظ قرآن تب بنے گا جب زبان مصطفیٰ سے نکلے گا. تو اعلان کر کر لا یاتون بمثلہ، تم اس کی مثل نہیں لا سکتے. کیا مطلب؟ خدا بتلانا چاہتا ہے تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے کا معنی یہ ہے تم میرے محبوب کی مثل نہیں لا سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں، میرا خیال ہے میں یہیں پر وہ بات آگے چل کر لطف دے گی، لیکن میرا خیال ہے تمہید انہی لفظوں میں باندھ دیتا ہوں. قرآن مجید جو اترا، ابھی 4-5 دن کے بعد وہ دن آئے گا جسے شب قدر کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہتے ہیں. اس رات قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو اگر ایک ہی رات میں اتر آیا تو یہ 23 سال جو تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، یہ کیا ہے؟ یہ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں، آگے دوسری آیت جب پڑھوں گا تب آپ کو اس کا لطف آئے گا، لیکن میں آپ کو اس کی تمہید درس کر دینے لگا ہوں. سنیے، پھر آگے موقع نہیں ملے گا، وقت تھوڑا ہے. قرآن مجید ایک طرح سے نہیں اترا. قرآن مجید کے نزول 2 طرح سے ہیں. یاد رکھیں گے، قرآن مجید کے نزول 2 طرح سے ہے. ایک کو قرآن کہتا ہے انزال اور دوسرے کو کہتا ہے تنزیل. انزال عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا یک بارگی نازل ہونا، اور تنزیل انزل کا مطلب ہوتا ہے ایک بار اتر آنا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یعنی سارے کا سارا انزلناہ، سارے کا سارا اتار دیا. اس رات میں کیا کیا؟ سارے کا سارا اتار دیا. اور یہ جو ہے ہم پڑھ رہے تھے اس میں کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا. آپ غور نہیں فرما رہے. جو آہستہ آہستہ قرآن اترا اس میں کتنے سال لگے؟ ماشاءاللہ، آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے کتنے سال لگے. بولیے 23 سال. میں نے ایک نکتہ بہت بڑا سنانا ہے، کئی سال سے میرے من میں تھا، لیکن میں آج اسے سنا دینے لگا ہوں. یار زندہ صحبت باقی، پھر پتہ نہیں کبھی موقع ملے یا نہ ملے، تو آج وقت ہے میں سنائے دیتا ہوں. آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ جمعہ پڑھنے کی بجائے رسول پاک کا ذکر سننے کی نیت سے آتے ہیں. تو میں نکتہ کہنے لگا ہوں، بس یہ 2 لفظ یاد رکھیے گا. یک بارگی اتارا اور دوسری جگہ پہ کہا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جب کہا نا ہم نے بیک وقت اتارا، یک بارگی اتارا، اس کا مطلب ہے لوح محفوظ سے شب قدر میں آسمان دنیا پر اتارا. سارے کا سارا قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں سارا تھا، وہاں سے پورے کا پورا قرآن اتارا لیلۃ القدر میں. اور کہاں رک گیا؟ آسمان دنیا پر. اور پھر آگے کہا جیسے جیسے میرے محبوب کو ضرورت پڑتی گئی ہم آیتیں بھیجتے گئے. تو نزول 2 طرح سے ہو گیا. بس میں نے یہاں اس نقطے کو روک دیتا ہوں، دوسری آیت کے ساتھ ملاؤں گا تو پھر لطف آئے گا.
دو طرح سے نزول، یک بارگی بھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی۔ یک بارگی اتارا لیلۃ القدر میں، ایک رات میں، ایک لمحے میں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا 23 سال میں۔ اب دوسری آیت کے ساتھ ملاؤں گا، لیکن پہلے اس بات کو مکمل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ رات تھی جس میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم بھی مثل لے آ سکتے ہیں، تو میرے اور وہ ساتھ سازش کر رہے تھے، اے میرے محبوب آپ کو یاد ہے یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور ہم بہترین خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا نے بلایا مولا علی شیر خدا کو، وہ آ گئے، ساتھ ہی میری سرکار نے اپنے بستر کی طرف اشارہ کیا، یا علی اس بستر پہ سو جاؤ، یہ چادر میری اوپر لے لو اور سو جاؤ۔ میں دو بار فکرہ کہا ہے، آپ نے لطف نہیں لیا، میری چادر اوپر لے لو اور سو جاؤ۔ میری چادر کالی کملی شریف و سبز رنگ کی چادر تھی، کتابوں میں آتا ہے، اوپر لے لو اور سو جاؤ۔ اور صبح اٹھ کر، صبح جب اٹھو تو اٹھ کر، صبح اٹھ کر پہلے سو جاؤ، صبح اٹھ کر مشرکین مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ بھائی چل بس، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں بھول نہ جاؤں، نعرے کے وقت ذرا احمد رضا کو بتا دیا کریں کہ اب لگا لو نعرہ۔ وہ نعرے کا بھی وقت نہیں تھا، اب وقت آئے گا۔ کیا کہا؟ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حالانکہ لیٹ جانا تو ہمارا ممکن ہوتا ہے، بندہ لیٹ جائے، سو جانا، سو جانا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، سو جانا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لیکن یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، چادر لے کے سو جاؤ، اور دیکھنے والے وہ 12 بدماش، 12 دشمن تلواریں ننگی لیے کھڑے جو دیکھ رہے ہیں، میری چادر اوپر لے کے اس طرح سونا ہے کیا دیکھنے والوں کو پتا چلے کوئی اور نہیں، محمد سویا ہوا ہے۔ ذرا جاگیے، اب سنو، اب لطف آئے گا اس جملے پر، کیا کہ سونا اختیار میں نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اور ہیں، وہ جو سونے پہ اختیار رکھتا ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، لیکن مقصد صرف سونا نہیں ہے، اس طرح سونا ہے کہ دیکھنے والے کو نبی لگے۔ میرا خیال ہے ابھی تک پیچھے والے نہیں میری بات واضح، میں واضح نہیں کر سکا۔ بھئی جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں اپنی کروٹوں پر اختیار نہیں ہوتا، جب ہم سوئے ہوئے ہوں ہمیں نہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا اس کا بازو کدھر جا رہا ہے، دوسرا ہاتھ کدھر جا رہا ہے، ٹانگ پاؤں ادھر ادھر، دائیں پہلو بائیں پہلو، سیدھا چت کیسے لیٹا ہے۔ سوئے ہوئے کو اپنی کروٹوں پہ اختیار نہیں ہوتا، لیکن جو چادر لے کر سویا ہوا جس کی کروٹیں بھی سنت رسول کے مطابق گزرے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، اور ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے بولنے سے پہچان لیتے تھے۔ جیتے رہیے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا سونے لگے،
لیکن صرف سوئی نہیں، جب کہا سو جاؤ تو سو گئے نہیں، ایک بات بھی کی، یا رسول اللہ آپ جا رہے ہو، وہ حضور کہاں گئے تھے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، مولا علی کو بستر پہ سلا کے خود گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے بولو گھر گئے تھے نا؟ تو یا رسول اللہ آپ جائیں گے، ان کے گھر پہنچیں گے تو رستے میں وہ کوئی خطرہ نہ ہو، مجھے بھیج دیں، میں بلا کے لے آتا ہوں، میں ایک مثال کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھے بھیج دیں یا رسول، چلو ہم یوں کہہ لیتے یا رسول اللہ، علی کو بھیج دیتے، وہ بلا کے لے آتے، کہیں رستے میں خطرہ ہی نہ ہو، کہیں وہ آپ پر حملہ نہ کر دیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میری سرکار کی آواز آئے گی، یا علی فکر نہ کر، تو بے فکر ہو کے میرے بستر پہ سو جا، کیوں؟ جو تجھے آتا نہیں دیکھ سکے وہ مجھے جاتا کیسے دیکھ سکے؟ جو تجھے آتا نہیں دیکھ سکے وہ سرکار دو عالم کو جاتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ بے فکر ہو کے میری چارپائی پہ بستر پہ سو جاؤ، اور صبح سلانا کیوں ہے؟ اس رات سلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا صبح جاگ کے جس کی امانت ہمارے گھر میں پڑی ہے وہ تمام کفار کے حوالے کر کے میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ میں دوسری بار پھر کہنے لگا ہوں، میرے پیچھے مدینے آ جانا، قسم بخدا کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے۔ مولا علی شیر خدا سے جب پوچھا گیا کیا زندگی میں کبھی سونے کا لطف بھی آیا؟ نہیں، جب تک سارے نہیں بولو گے مجھے لطف نہیں آئے گا۔ کیا زندگی میں کبھی سونے کا، ہاں پچھلے جمعے شاید میں یہ بیان کر رہا تھا، لطف بھی آیا؟ تو کہا ایک تو وہ رات تھی بدر کے میدان والی، جب میری سرکار نے کہا تھا صحابہ کرام سے سارے سو جاؤ میں پہرا دوں گا، اور کہا ایک یہ رات تھی ہجرت والی جب میں حضور کے بستر پہ سو گیا، ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے مجھے یقین تھا سورج بجائے مشرق کے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، میں مر نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے کہہ دیا تھا صبح اٹھ کر میرے پیچھے آ جا۔ اٹھ کے یا حسین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ گیا ہے تو ساری سمجھ گئے، اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر یقین ہے سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ کہا یا علی صبح اٹھ کے میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے آ جانا۔ بس یہاں میں آپ کو پھر روکتا ہوں، صبح اٹھے مولا علی اور بلایا، جن کی امانتیں تھیں ان کو بلایا ہیں۔ یہ مولا علی شیر خدا کی ہی ڈیوٹی اس لیے لگائی گئی تھی کہ اگر کسی کی امانت ہو، مثال کے طور پر 1000 روپیہ، اور وہ کوئی جناب میرا 2000 ہے، سونا چاندی زیورات سب چیزیں حضور کے گھر میں ہوتی، اگر کسی کا ہو ایک سیٹ سونے کا یا 6 چوڑیاں، وہ کہتا جناب میری 12 چوڑیاں 2 سیٹ ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے میرے آقا؟ اب سمجھ نہیں، بس کہاں آپ کی محبت سلامت رہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے یہ مولا علی شیر خدا کی ڈیوٹی خصوصی طور پر امانتیں واپس کرنے کے لیے اس لیے لگائی تھی کہ اگر کوئی امانت سے بڑھ کر بتا دے تو میرے 1,24,000 صحابہ کرام میں سے علی مرتضیٰ وہ طاقت رکھتا ہے، امانت دار سے نہیں پوچھے گا، جو امانت ہے اس سے بھی پوچھ سکتا ہے بتا تو کس کی ہے اور جزاک اللہ جلدی سے شخص نہیں لائی کہ مدعا یہ
हैदर। हर शख्स नहीं लाई के मद्दा ये हैदर, कम जर्फ तो ये तर्ज कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मूजी न पुकारेगा अली को, मर जाएगा मूजी न पुकारेगा अली को, नापाक जबानों पे ये चलो हम बाकी नुक्ते छोड़कर आखिरी नुक्ते के साथ गुफ्तगू का रुख फेर देते हैं। आखिरी नुक्ता सुना के वो क्या है, बाकी बातें फिर सही वक्त के साथ यार जिंदा सोबत बाकी फिर होती रहेंगी, लेकिन ये नुक्ता कहे बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। क्या? खुले कानों के साथ और खुली आंखों के साथ मेरी तरफ देखिएगा। रसूल पाक के पास मुशरिकीन मक्का की अमानतें थी और हुजूर जा रहे थे मक्का छोड़कर, लेकिन कुफ़ार की अमानतें भी मेरे आका गैर महफूज हाथों में देकर नहीं गए। बस जो मैंने कहना था वो कह दिया है। हिजरत करके हुजूर मक्का छोड़कर मदीने जा रहे हैं। मुशरिकीन मक्का की अमानतें जो गैर महफूज हाथों में नहीं दे रहे, खुद सोचो, वो दीन की अमानत, वो कुरान की अमानत, वो इस्लाम की अमानत, वो अल्लाह के दीन की अमानत, वो 30 पारों के कुरान की अमानत और वो इस्लाम की अमानत दुनिया से जाते वक्त गैर महफूज हाथों में कैसे देके जा सकते हैं? मुसलमान जहन की बत्ती जला के दे, हर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के दे। क्यों तुझे दुश्मनी है अली और हुसैन से? पहले तू अपने खून का चेक जीते रहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों? या गौसिया, अब फिर मुतवज्जे, मेरा ख्याल है अब मैं दूसरी आय करीमा का तशरीह तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन तर्जमा ज़रूर सुनाई देता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था। लो, ये सूरह अर्राद है और उसकी आखिरी 2 आयतें। सूरह राद और उसकी आखिरी 2 आयतें। वो पिछली जो आयतें वो पढ़ी थी याद रखिएगा, सूरह अनफाल की। अब 2 आयतें सुनो, तर्जुमे के बगैर ही लुत्फ़ लेने की कोशिश कीजिएगा। आखिरी 2 आयतें, वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनसे अगले, वक़द मकरल्लज़ीना, वो लोग जो मकर कर रहे थे। पिछली आयत के साथ ज़रा मिलाने की कोशिश करो। वो तो वाइज यम कुर्बिकल्लज़ीना वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और इनसे अगले, मिन क़ब्लिहिम वो जो गुज़र चुके हैं, वो भी मकर करते थे। याद आ गई? फ़लिल्लाहिल मकरु जमीआ, और सारी खुफिया तदबीर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। ये ज़रा इल्मी चूँकि मसला था। यालमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, और अल्लाह जानता है जो कोई जान अपने लिए जो कमा के आगे भेजे, अल्लाह ही जानता है। कुल्लु नफ्सिन, हर जान, नफ्स का माना जान। भाई वो आयत नहीं आपको आती, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, तो नफ्स का माना जान, कि जिसने भी जो, जिस जान ने जो कमा के भेजा है, अल्लाह उसे जानता है। वसयअलमुल कुफ़ार, और अनकरीब काफिर भी जान लेंगे, लिमन उक़बद्दार, कि जन्नत किसके लिए। ये काफिर अनकरीब जान लेंगे जन्नत किसको मिलती है। वयक़ूल, और कहते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया। अब यही
ملاؤ نا دونوں آیتوں کو. اور وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں، کفر کرنے والے، کفروا، انہوں نے کہا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو کوئی رسول نہیں ہے. لَسْتَ مُرْسَلًا، ہم تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو کوئی رسول نہیں ہے. ادھر کہا تھا ہم بھی قرآن کی مثل بنا کے لے آ سکتے ہیں. کیا ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہی تو ہیں. یہاں کہا وہ پچھلے بھی مکر کرتے تھے اور اللہ جیسی خفیہ تدبیر کوئی نہیں کر سکتا. اور اے میرے محبوب، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر تجھے کہہ رہے ہیں تو رسول نہیں ہے. قُل، سب کو جمع کر اور جمع کر کے صحن حرم میں اعلان کرو. قُل، کہو کفا باللہ شہیدن، میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، شیبہ ولید مغیرہ نہیں مانتے نہ مانے. اے میرے محبوب، قل، ان سے کہو کفا باللہ شہیدن، میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. اور صرف اللہ نہیں ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. اور صرف اللہ گواہ نہیں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ گواہ بھی کافی ہے جسے پوری کتاب کا علم دیا گیا. بس جزاک اللہ. اب وقت ذرا مختصر ہے تو صرف ترجمے پہ اکتفا کروں گا. وَمَن، ایک تو اللہ گواہ ہے. ہیں پہلے کون گواہ ہے بولو؟ پہلا گواہ بولو کون ہے؟ کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں مانتے نہ مانے. ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے. میرے خیال ہے میں اگلی بات کرنے کے لیے آپ کو جگا لوں ایک لمحے کے لیے. ہاں میں جگانے لگا ہوں. نہیں مانتا نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا نہ مانے، ولید نہیں مانتا نہ مانے، امیہ نہیں مانتا نہ مانے، صفوان نہیں مانتا نہ مانے. اے میرے حبیب، تجھے کوئی نہیں مانتا نہ مانے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تجھے کوئی نہیں مانتا نہ مانے. قیامت تک تجھے کوئی نہیں مانتا نہ مانے. تو مجھے مانتا جا، میں تجھے مانتا جاتا. اور دوسرا ایک اللہ گواہ ہے. رسول پاک کی رسالت کا پہلا گواہ اللہ. اور کہا وَمَن، اور دوسرا گواہ وَمَن، وہ ہے عِندَہُ، جس کے پاس علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے. وہ میں نے کہا تھا نا، سورت تم مثلہ اور سورت تم مم مثلہ، یاد آئی ہے؟ ایک ہے سورت تم مثلہ اور ایک ہے سورت تم مم مثلہ. اب قرآن پاک کی دو ترجمے کا وقت تو نہیں ہے، تشریح کا وقت تو نہیں ہے. بات سمجھانے کے لیے رمضان شریف ہے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو صرف رمضان میں ہی قابو آتے ہیں. تو اگر 2-4 منٹ اوپر بھی ہوں تو کوئی فکر کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بات پوری سن لو. سنو، دربار لگا ہوا تھا، ماحول سجا ہوا تھا، اور دربار میں تخت سجا تھا، اور اس تخت کے اوپر اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون سی سورہ کی بات کر رہا ہوں؟ سورہ نمل، سورۃ النمل. قال، سلیمان بولے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا برگزیدہ نبی کہتے ہیں. وقال، پکار کے کہا، ایھا الملؤ، او میرے درباریوں، وزیروں، مشیروں، اے میری کابینہ کے لوگ، بولو. وقال ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، بولو کون ہے تم میں سے، ایکم کون ہے تم میں سے، ایکم یاتینی
یاتینی جو میرے پاس لے کر آئے بعرشہا عرش یعنی تخت کس کا بلقیس کا کب من ان ایکم یاتینی بعرشہا قبل پہلے ہاں یہ بات تھی اس سے پہلے قبل ان یاتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر میری بارگاہ میں آئے اس کے آنے سے پہلے یہاں تشریح کا وقت نہیں ہے بس ترجمہ سنتے جاؤ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے معلوم ہوا اللہ کا نبی جانتا ہے جب ملکہ آئے گی تو کفر کی حالت میں نہیں آئے گی مسلمان ہو کر آئے گی کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں روک روک کر آپ کو سناتا جو ابھی مسلمان ہوئی نہیں تھی ہونا تھا سلیمان جانتا ہے ہم تو نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہیں کیا آقا دو عالم تجھے دیکھ نہیں رہے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے کون ہے جو اس کا تخت ہماری بارگاہ میں لے کر آئے کون پھر قرآن پڑھ رہا ہوں قصہ کہانی یا ناول نہیں ہے اور میرا خیال ہے اگر یہ قرآن مجید میں بات نہ ہوتی حدیث شریف میں بیان کی گئی ہوتی تو یقیناً انکار کر دیتے یہ کہہ کر لوگ کہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس کا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے وقالا بھرے دربار میں جب کہا کون قال عفریت من الجن تو جنات میں سے ایک دیو کھڑا ہوا عفریت من الجن جنوں میں سے ہاں عفریت کھڑا ہوا قال اس نے کہا میں لاتا ہوں قال عفریت من الجن انا آتی کا حضور میں لے آتا ہوں جب جن نے کہا اس بڑے طاقتور دیو نے کہا میں لاتا ہوں انا آتی کا میں لے کے آتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا کتنی دیر میں قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی کتنی دیر میں وہ بولا قبل ان تقوم من مقامک آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا یعنی جو کچہری لگی ہوئی ہے جو دربار سجا ہوا ہے آپ کے چھٹی کرنے سے پہلے پہلے آپ کی اسی کچہری میں اسی بارگاہ میں لے آؤں گا اور اگلا لفظ بھی وقت تو نہیں ہے ترجمے کا لیکن لطف لو جزاک اللہ ہیں کہا قبل ان تقوم من مقامک آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا اور آگے کہتا ہے اے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دیکھیں گے قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک انی لقوی امین انی لقوی میں بڑا طاقتور ہوں امین اور امانت دار بھی ہوں وقت نہیں ہے لیکن لفظوں پہ غور کیجئے انی لقوی آپ دیکھیں گے کہ میں بڑا طاقتور ہوں قوت والا ہوں قوی امین اور امانت دار بھی ہوں پوری حفاظت سے لے کر آؤں گا میں لاتا ہوں جب کہا نا لقوی امین میں لاتا ہوں اور مجلس برخاست ہونے سے پہلے 2 گھنٹے میں لاتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلال بھری آواز میں کہا بیٹھ جا ہمیں جلدی چاہیے اب جو جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں وہ کیسے بولیں بھئی بولیں گے تو وہی جو تقریر سننے آئے جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں وہ تو جمعہ ہی پڑھیں گے ہیں بیٹھ جا ہمیں جلدی چاہیے معلوم ہوا اللہ کا برگزیدہ نبی جانتا ہے اس سے پہلے لانے والا بھی یہاں موجود ہے بیٹھ جا ہمیں جلدی چاہیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا برگزیدہ نبی جانتا ہے کیونکہ جس کو جو ملتا ہے امت میں وہ نبی کے وسیلے سے ملتا ہے
بیٹھ جا, ہمیں جلدی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے, سورہ نمل میں ہے, اس قرآن میں ہے, جا کے گھر جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. جب جن بیٹھ گیا, وقال الذی, پھر ایک بابا جی اٹھے, وقال الذی, پھر وہ اٹھا, وہ منحنی سا, دبلا پتلا, کمزور سا, وہ سفید ریش, وہ بزرگ. وقال الذی, پھر وہ کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے انا آتی کا, میں لے آتا ہوں. وہ لقویون والی بات یاد رکھیے گا, لطف آئے گا. میں طاقتور ہوں اور امین ہوں, یہ دو لفظ. وقال الذی عندہ, پھر وہ بولا, وقال الذی عندہ علم الکتاب, علم من الکتاب. لفظ میں دوبارہ کہنے لگا ہوں, میری زبان پھسل گئی. وقال الذی عندہ, پھر وہ بولا, علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا. کون بولا جس کے پاس کتاب؟ وہ ایک سورت اور سورت میں سے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سورہ نمل میں کہا, وہ بابا جی اٹھے اور کہتے ہیں عندہ, وہ اٹھا, وہ کہنے لگا, الذی, جس کے پاس, علم من الکتاب, پوری کتاب کا نہیں, کتاب میں سے علم تھا. وہ بولا میں لاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. سنو بس ٹائم تھوڑا ہے. ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. جب کہنا آنکھ جھپکنے سے پہلے, حضرت سلیمان نے کہا لاؤ. جب کہا لاؤ, بابا جی نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا وہ پڑھا. یہ قرآن ہے, میری بات نہیں, قرآن ہے, یہ پڑھا. جیسے ہی حضرت سلیمان نے اس کی انگلی کے پیچھے پیچھے نظر دوڑا کے دیکھا, تخت پڑا تھا. سلیمان پکار اٹھا, ھذا من فضل ربی. اب یہاں رکتے نہیں, لیکن بات پوری کیے دیتا ہوں. جن نے کہا تھا کیا میں طاقت سے لاؤں گا, کہاں چلے گئے؟ میں طاقتور ہوں, امین ہوں, انی لقویٌ, میں طاقت سے لاؤں گا. اور اللہ کا ولی کہہ رہا تھا بقول سلیمان, میں طاقت سے نہیں لاؤں گا, اللہ کے فضل سے لاؤں گا. کاش آپ جاگ رہے ہوتے, کاش میرے دوست سوئے ہوئے نہ ہوتے تو میں آپ کو بتلاتا. معلوم یہ ہوا جہاں جنات کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ولایت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. اور سنو, جہاں ولایت کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے نبوت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں 1.25 لاکھ نبیوں کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے رسالت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں نبوت اور رسالت کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے محمد مصطفیٰ کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. اور سنو, حضور کی طاقت کا آغاز تو ہوتا ہے, اختتام کہیں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بس میرا خیال ہے بات پوری کرنے لگا ہوں. وہ جو تخت لایا
اس کے پاس تھا کتاب میں سے علم. اور یہ سورہ الرعد ہے، آیت نمبر 43 ہے، آخری آیت سورہ الرعد کی. وَمَنْ عِنْدَهُ، میری سرکار نے کہا میرا گواہ اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب میں سے نہیں، علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابی المودت میں بھی میرے پاس سامنے یہ پڑھی ہے، اور میں نے اس سے حوالہ ایک اور اصل میں سنانا تھا، وقت نہیں ہے. اس کتاب جنابی المودت میں حضرت علامہ شیخ سلیمان حنفی بلخی قندوزی رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم قسطنطنیہ استنبول، جنابی المودت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ یہ 2 آیتیں ہیں، کیا مجھے آپ ان کا مطلب بتلائیں گے؟ میری سرکار نے کہا بولو. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے کہا یہ عندہ علم من الکتاب، یہ کون ہے؟ میری سرکار نے کہا آصف بن برقیہ ہے. حضور یہ تخت لانے والا کون ہے؟ میری سرکار نے کہا آصف بن برقیہ ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے دوسری آیت پڑھ کے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کون ہے؟ میری سرکار نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرا بھائی ہے. اور سنو، میرا خیال ہے بات تو پوری ہو گئی، لیکن باقی گفتگو انشاءاللہ العزیز یہیں سے میں بشرط زندگی و صحت سلامتی آئندہ جمعے کو انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا. لیکن یہ بات کہے بغیر بات پوری نہیں ہو سکتی. وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، وہ بابا جی کہہ رہے تھے میں لاتا ہوں. اور یاد رکھیے گا آتیکا مطلب یہ ہے میں جاؤں گا اور جا کے لاؤں گا. نہیں سننا چاہتے بات؟ جن نے بھی کہا تھا انا آتی کا، میں جاتا ہوں جا کے لاتا ہوں. بابا جی نے بھی کہا میں جاتا ہوں جا کے لاتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے سلیمان نے مڑ کے دیکھا تخت سامنے پڑا تھا، بابا جی گئے بھی ہیں لائے بھی ہیں اور غائب بھی نہیں ہوئے. بس اسی بار بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. انا آتیک، میں جاؤں گا بھی لاؤں گا بھی. بابا جی گئے بھی ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں وہ آصف بن برقیہ تھا، آصف بن برقیہ گئے بھی ہیں لائے بھی ہیں اور غائب بھی نہیں ہوئے. کیا مطلب؟ یہاں بھی تھا. اور 6 ماہ کی مسافت پر ملکہ بلقیس کے محل میں بھی تھا. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا. وہ بابا جی لے آئے ہیں اور قرآن بیان کر رہا ہے، تو لگا الزام چوری کا. نہیں بچے نہیں، جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ میرے سیٹھ صاحب زندہ باد، اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا. بھائی سنو، ایک بندہ جائے یا میں کسی کو بھیجوں، چوری صاحب بڑی دور دراز سے آپ آتے ہیں محبت سے ایک ایسی مسجد میں جہاں اے سی بھی نہیں ہے، قالین بھی نہیں ہے، اور آپ مسکرا کر اپنے ایک آقا کا ذکر سنتے ہو، تو پھر یہ نکتے میں کہوں نا تو میرے خیال ہے یہ میرے لیے امانت داری نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ توجہ سے میری جانب دیکھیے گا. کیا خیال ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ وزیر آصف بن برقیہ جس کے پاس پوری کتاب کا نہیں، کتاب میں سے گیا بھی ہے لایا بھی ہے، سلیمان نے بھیجا ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا خیال ہے اگر میں کسی کو بھیجوں اور بغیر اس کی اجازت کے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جائے، کوئی چیز اٹھا کے لے آئے؟ بولو یہ چوری نہیں تو کیا ہے؟ یہاں سے میرا یہ پیارے بیٹے ہیں، شہزاد ہے، یہ غلام جیلانی ہے، یہ میری پورا ہفتہ بھر مہینہ بھر خدمت کرتے ہیں. احمد رضا ہے، یہ جو بھی نعرے لگا رہے تھے، یہ میری دعا سے اللہ نے دیا ہے اس کے ماں باپ کو. اس کا نام بھی میں نہیں رکھا ہوا ہے، احمد رضا.
اسے بھیجوں کسی کے گھر، اس کی غیر موجودگی میں چیز اٹھا کے لے آئے، بھئی اسی کا نام تو چوری ہے۔ کیسے چوری نہیں کہتے؟ ایک بندہ بھیجا جائے، جاؤ وہ گھر میں نہیں ہے، وہ رستے میں ہے، تم جا کے فلاں چیز اٹھا کے لے آؤ، اور وہ لے آیا، اور لا بھی اللہ کا ولی ہے، لگا الزام۔ آصف بن برفیہ کے آصف پہ لگاتا ہے یا لانے والے پہ لگاتا ہے یا بھیجنے والے پہ لگاتا ہے؟ لگا الزام۔ بس اس کا جواب میں نے آئندہ جمعے کو عرض کرنا ہے۔ اب وہ جو پہلے بات شروع کی تھی وہ پوری کرتا ہوں، اس کا جواب میں انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کو دوں، آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ میں تھک چکا ہوں، لیکن وہ بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ انا آتی کا، جس کے پاس پوری کتاب کا نہیں، کتاب میں سے علم تھا، وہ گیا بھی ہے، لایا بھی ہے، غائب بھی نہیں ہوا، معلوم ہوا یہاں بھی تھا، وہاں بھی تھا، لے بھی آیا۔ تو جس علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ نجف اشرف میں بھی ہو سکتا ہے، تیرے مجلس میں بھی ہو سکتا ہے۔ جلدی سے آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت میں منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے۔ علی والے تو کربل سے کلندر تک یہی سمجھے، جو حسینیت سے اٹھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ حیدری جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا، کھلدے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے بولا، نیزے پہ چڑھ کے بولا، علی کا یہ پیارا لال، ارے یہ سر علی کا ہے، ارے یہ سر علی کا ہے، جھکایا نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری، یہ سر صبح پڑھ لو پڑھ لو۔ من کی جہاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، من کی جہاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، بحر بلا بحر عرفان بلا اور بھی گہرا کر دے۔ یا خدا تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، اب جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کے مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق و بحال کرتا ہے۔